وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کس شخص اور مقام پر خرچ کرنا، کون سی جگہ اور کس فرد پر خرچ کرنا چاہیے، ایک سوال ہے، اور وہ سوال بھی کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ۔ سوال کیا گیا کہ خرچ کس پہ کرنا چاہیے۔ آج بھی سوال ہے، بعض تو اس بنیاد پر سوال کرتے ہیں کہ ان کا تشکیک پیدا کرنا، شک پیدا کرنا ان کا مراد ہوتا ہے۔ مثلا قربانی آ گئی، لوگ سوال کریں اچھا جی اگر یہ قربانی نہ کی جائے تو جو فلاں تنظیم کام کرے اس کو دے دی جائے، وہ ٹھیک ہے کام؟ وہ جو فلاں ہے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نظام رکھا ہے، اس کے حکم کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ اس طرح مسجدیں آباد کرنی ہیں، اس طرح جامعات اور مدارس آباد کرنے ہیں، اور اس طرح تبلیغ کا نظام قائم کرنا، اور اس طرح خیر اپنا سوشل ویلفیئر جس کو کہتے ہیں خدمت خلق کا کام اس طرح کرنا ہے، اور اس میں کون کون آتا ہے؟ مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں، مسافر ہیں، قیدی ہیں، وہ سب ان کے حصے ہیں۔ اور یہ جو پہلے ہی پراگندہ حال اور پراگندہ سوچ ہے، اس نے پہلے اپنے آپ کو مختلفی بنا کے ایسے سوالات کھڑے کر دیے۔ بہرحال سوال کیا گیا تو اللہ نے جواب دیا تم نے اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، تم نے اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے تمہاری نیتوں کو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا یہ میں دے رہا ہوں، لوگوں کو میں کچھ بتا رہا ہوں، نیت میری کچھ اور ہے، لوگوں کو نہیں پتا چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس کو نیتوں کو پتا ہے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو خرچ کرنا ہے وہ اپنے عزیزوں سے شروع کرنا ہے۔ کیسے؟ امک و آبا کا، اپنی اماں جان پہ، اپنے بابا جان پہ۔ یہ نہیں کہ تم اشتہارات میں، تم میڈیا میں آنے کے لیے پوری دنیا کو سب کچھ دے دو اور اپنے والدین تمہارے رولتے رہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، ان کی کنگڑے جیسی زندگی ہو، ان کو اولڈ ہاؤس جانا پڑے، ان کو اولڈ ہاؤس بھیجا ہوا ہے، ان کی خدمت نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا میں نام ہے، بڑا چرچا ہے کہ بڑا خرچ کر رہا ہے۔ نہیں، اپنے گھر سے امہ کا، آبا کا، اختہ کا، واخا کا، اماں جان، بابا جان، بہن اور بھائی، اور فرمایا ثم ادناک ادناک، پھر جو قریب ترین لوگ ہیں درجہ بدرجہ ان کو دے کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین کو دینا ایک صدقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن وہ صدقۃ علی ذی الرحم اثنتان، جب بندہ کسی غریب عزیز رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے تو اس کا دوہرا اجر ہے، ڈبل اس کا ثواب ہے۔ تو یہ ترغیبات اس لیے دی گئی، اس لیے قرآن و سنت میں بار بار ترغیب دی گئی کہ اسلام
قرآن سنت کا تقاضا کہ بہترین معاشرہ قائم ہو، اور وہ معاشرہ جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے قربانی دینے والا ہو، جس میں ہمسائے کا خیال رکھا جاتا ہے، عزیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، غریبوں کا خیال رکھا، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ معاشرہ۔ اسی طرح امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، امام مالک نے کہا کہ والد پر لازم نہیں کہ اپنے باپ کی شادی کرے، یہ ذرا عجیب سی بات ہے، اس کی خدمت کرنی ہے والدین کی، لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ والدین، ظاہر ہے پہلے شادی ہوئی تھی، ان سے بچے تھے، پھر کوئی وجہ ہو گئی، طلاق ہوئی ہے، فوت ہوئی، کوئی وجہ بنی کہ اب وہ والد اکیلا ہے، تو بچے کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس کی لازماً شادی کرے۔ لیکن اگر انہوں نے شادی کر رکھی ہے تو بچے کے حالات بہتر ہیں، بچے کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، اس کی خوشحالی ہے، تو ان کے اہل خانہ کی خدمت کرنا اس پہ لازم ہے۔ بچوں پر ضروری ہے اپنے والدین کا خیال کریں، ان کی طرف توجہ دیں۔ دوسری بات ہے انہوں نے کی کہ اگر والد تقاضا کریں، مطلب کوئی 50-60 سال کی عمر ہے یا اس سے کم عمر ہے، بچے جوان ہیں، اپنے اپنے گھروں والے کاروبار والے ہیں، اور والدین خدا نخواستہ کسی وجہ سے اکیلا رہ جاتے ہیں، والد یا والدہ، اگر وہ تقاضا کریں تو بچوں کو راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے جھوٹی انا کے لیے ہم نے وہ بنائی ہے، لو بابا جی اب شادی کریں گے، بھائی بابا جی کو آپ ذرا جوان بنا دو، آج تو پارلر پہ جا کے 10 منٹوں میں بندہ جوان لگتا ہے، ان کو اچھا بنا لو، ذرا خوبصورت بنا لو، ان کا تقاضا زندگی۔ اور میں بڑی دیانتداری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو جوانی میں ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچے بچیاں اپنے اپنے کاموں میں، بچوں میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے، اب بابا اکیلا بیٹھا ہوا ہے یا اماں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی فطرت کا فطری تقاضا ہے انسانی زندگی کا، اور اگر وہ تقاضا کریں تو پھر بچوں کو راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میرے سامنے بہت سارے واقعات، ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک بندہ خاصا خوشحال ہے، اس کے کافی کاروبار اس کا اچھا ہے، پینشن بھی اس کی کافی ہے، تو بچے اس نے بہت پڑھائے، بڑی محنت کی، بچے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے، بیگم فوت ہو گئی۔ اب یہ وقت آیا تو بندہ وہ ٹھیک ہے، اس کی مطلب اتنا بوڑھا نہیں ہے، مناسب اس کی، اب سارے بچے کہ لو جی مونا بھائی دوسری شادی کریں گے، خاص کر بیٹیوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اب میں اگلی جو بات کہنے والا ہوں، بیٹے کا اپنا گھر آباد ہو گیا، بیٹیاں اپنے اپنے سسرال اپنے گھروں میں چلی گئی، اور جو والد ہے وہ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ پھرتا ہے، اس کا اپنا گھر ہی نہیں ہے، دروازہ ہی نہیں ہے۔ بھئی اس کو توجہ کرو، یا تو ساتھ رکھو نا اس کو کبھی تنہائی محسوس نہ ہونے دو۔ جب سارا دن تم کام کاج کر کے واپس گھر آتے ہو تو تم پہ لازم ہے کہ اپنے ابا کے پیروں میں بیٹھو، قدموں میں بیٹھو، اس سے پوچھو، بتاؤ اس کو، ساری دن کے واقعات سناؤ اس کو، اپنی کامیابیاں بتلاؤ، اس کا دل خوش ہو، پتہ چلے اس کو۔ تم نے اس کو تنہا کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کو گاڑی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب ابا پتہ نہیں کیا مانگتا ہے۔ ابا تمہاری رفاقت مانگتا ہے، ابا تمہاری محبت مانگتا ہے۔